چیز اس میں وہ بتا دی گئی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب ہمارے معاشرے میں اخلاقاً جس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم اخلاقی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. جیسے ایک مثال ہے، جیسے خواتین آج کل جو کچھ ہے واجب نہیں ہے، میرے اوپر جو ہے ساس سسر کی خدمت تو واجب نہیں ہے، اور اگر شوہر کو سختی کرتا ہے تو کہتے ہیں جی میرے اوپر تو فرض نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ تو یہ یہاں پہ بھی تو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں مسئلہ صرف تعلیم کی کمی کا ہے، اچھا، علم کی کمی کا ہے. شریعت کو پورے طور پہ جانا نہیں انہوں نے، صحیح، شریعت کو پورے طور پہ پہچانا نہیں. اگر خاتون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھ پہ کھانا پکانا واجب نہیں ہے، مرد کے بچے پالنا مجھ پہ واجب نہیں ہے، اور میرے لیے اور کام کرنا کوئی واجب نہیں ہے، تو پھر وہ بھی کسی بات کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ شریعت کے قانون کے مطابق مرد پہ بھی صرف اتنا ہی واجب ہے کہ اس کو رہائش کے لیے ایک مناسب سی جگہ دے دے جہاں پہ وہ خود رہتا ہے. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق. تو اگر کوئی اتنی استطاعت نہیں ہے الگ گھر کی، تو پھر وہ ایک کمرہ اس کو دے دے جس میں اپنے گھر پہ وہ اندر سے کمرہ بند کر کے رہ سکے. اور اس کے بعد سال میں صرف 2 جوڑے دینا مرد پہ واجب ہے. اچھا، صرف 2 جوڑے، ایک گرمیوں کا ایک سردیوں کا. اور اس کو لیے کھانا وغیرہ دینا واجب ہے. اور پھر اس کے علاوہ فقہ نے لکھا کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی دوا دارو کا خرچہ مرد پہ نہیں ہے. اچھا، ہاں، تو اگر جو عورت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھ پہ کھانا پکانا واجب نہیں ہے، آج مجھے فلاں کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، تو پھر یہ بھی سمجھ لے کہ تمہاری دوا دارو کا خرچہ تمہارے شوہر پہ واجب نہیں ہے. وہ بھی فقہ اسلام نے لکھا کہ وہ اس کے اوپر خود عورت پہ ذمہ ہے، اس کا باپ کروائے کوئی اور کروائے. تو اگر حقوق کو اس طرح سے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ چیز بھی آئیں گی، صحیح بات، پھر ان کو بھی جانیں. تو یہ اپنی بات میں تو اتنا مجھ پہ اتنا واجب ہے، اور دوسرے کی بات آئے تو پھر مجھے سب کچھ چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم بھی اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تبھی کچھ دے اور لے کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا قانون دنیا کا. یہ تو نہیں ہے کہ مجھے دیتے رہو، لو مجھ سے کچھ بھی نہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا. تو جب اخلاقی اعتبار سے وہ آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، آپ کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ عورت کا مسی پاؤڈر میک اپ وغیرہ یہ مرد کے اوپر ذمہ نہیں ہے کہ مرد اس کو لا کے دے. اگر وہ پان اور حکے یا سگریٹ کی عادت ہے تو یہ بھی مرد کے اوپر لازم نہیں ہے اس کو لا کے دے، وہ خود اپنا کرے. وہ یعنی کہ بات آپ کی کٹ رہی ہے کہ جیسے اگر عورت منع کرتی ہے اپنے کچھ جو اخلاقی ذمہ داریاں اس سے، تو پھر مرد تو بہت ساری چیزوں پہ منع کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. تو عام طور پہ یہ وہ خواتین باتیں کرتی ہیں جن کو دین کی تھوڑی تعلیمات ہیں. اگر پوری تعلیمات کو دیکھیں گے تو پھر اخلاقیات پہ آ جائیں گے کہ بھئی وہ میرے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے اتنا کچھ کر رہا میرے لیے، تو مجھ پہ بھی لازم ہے کہ میں اس کے لیے اتنا کچھ کروں. اور دیکھیں اسلام نے بڑی اچھی ڈویژن کی ہوئی ہے. لوگ اپنے آپ کو مغربی معاشرے پہ قیاس کرتے ہیں، اور جو کہ بالکل غلط قیاس ہے اور بالکل درست نہیں ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو اس حوالے سے کہہ دیا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ایک قوم بنایا، ایک معاشرہ دیا، تو وہ مغربی معاشرے سے الگ ہے. اس کا پیٹرن الگ ہے اور ہمارا پیٹرن الگ ہے. مغربی معاشرے میں عورت محفل کی زینت ہوتی ہے، وہ اشتہارات کی زینت ہے، وہ کمانے کا ایک ٹول، ایک ذریعہ ہے کہ اگر وہ کمائی کرتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں. آج ہر چیز کے اشتہار میں ان کے یہاں پر عورتوں کو دکھایا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ان باتوں سے منع کیا اور عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی جو ملکہ مکھی ہوتی ہے تو وہ ادھر بیٹھ کے راج کرتی ہے اور باقی ساری مکھیاں اس کے لیے جو ہے کما کے لے کے آتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے عورت جو ہے اسلامی معاشرے میں گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اور مرد کا کام ہے اس کی خدمت کرنا، کما کے لے کے آنا. اور جتنا مرد کا اپنے حصے کا کام ہے مرد کرتا ہے، اور عورت کا حصے کا کام گھر کو سنبھالنا ہے تو گھر کو سنبھالے گی. یہ ہماری ڈویژن ہے. اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں اپنے حل کو تلاش کیجئے. آپ کو مغربی تعلیمات میں وہ آپ کو اس کا حل نہیں ملے گا.